الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ انسانی زندگی میں پیدائش اور موت دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل واقعات ہیں، یعنی پیدا ہونا اور مرنا۔ پیدائش کے مقابلے میں موت کے اثرات کہیں زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ موت سے پہلے ہی بیماری کی حالت میں شرکیہ رسومات اور بدعات کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد بھی یہ سلسلہ لمبا عرصہ تک چلتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ تو جب انسان بستر مرگ پر ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، تو خود بھی بیمار ہونے والا کس کیفیت میں ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کے اس کے گھر والے کس قدر پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر، بیماری کی، تکلیف کی، موت کی جو لکھی ہوئی تقدیر ہے، اس تقدیر کو ٹالنے کے لیے ہر کوئی کوشش میں ہوتا ہے، بیمار شخص بھی، اس کے گھر والے بھی، کہ کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے، موت کے جو آثار نظر آتے ہیں یہ کسی طریقے سے جو ہے موت ٹل جائے۔ انسان جو دنیا سے جانے والا ہے، خود اس کو دنیا کی جدائی کا تصور کو معمولی سا نہیں ہوتا۔ دنیا چھوڑنا کہ جس کے ساتھ دل لگا ہوا تھا دسیوں سالوں سے، 50 60 70 سال سے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، طرح طرح کی دنیا کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا تصور بہت خطرناک ہے، بہت دردناک ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس کیفیت میں انسان خود بھی بیمار اور اس کے جو آس پاس کے گھر والے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے بھی اس مشکل سے نکلنے کی۔ ڈاکٹروں، حکیموں، ان کے علاج طرح طرح کے، جب ان سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر مختلف طرح کے پیروں اور اس طرح کے لوگوں کا ان کا رخ کرتے ہیں۔ ہمیں جو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں دھاگے سے، فلاں تعویذ سے، فلاں قبر کی مٹی سے شفا مل جائے گی، ہم وہاں پر پہنچتے ہیں، اور انسان ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اس چیز کو جانے معلوم کیے بغیر کہ ان چیزوں کا فائدہ کہاں تک ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ چند دن کی زندگی بچ بھی جائے، مرنا تو آخر ہے ہی، ابھی نہیں تو بعد میں، سمجھے نا؟ چند دن کی زندگی اگر آدمی بچا بھی لیتا ہے، اس طرح کے غلط کام کر کے، شرکیہ دم جھاڑ، صرف شرکیہ قسم کے تعویذ گنڈے ٹونے ٹوٹ کے اور اس طرح کے معاملات کر کے اگر چند دن کی زندگی اس کی بچ بھی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں اس نے اپنی آخرت کی ہمیشہ ہمیش کو کیسے برباد کیا ہے۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ ہمیں کس کس انداز سے اس وقت میں بہکاتا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے، ہم اس کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں کہ کوئی شرک کا کام کرنا، کوئی غلط کام کرنا، اس کو مجبوری سمجھتے ہیں کہ میری مجبوری ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، گھر میں بہت سخت بیمار پڑا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، تو ہر طرح کے ہم ہتھ کنڈے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بیماری کی کیفیت میں۔ اس کے بعد جب آدمی فوت ہو رہا ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اور بڑھ کر کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد تعزیت کے معاملات میں رنج و غم کا ایک جو انداز ہوتا ہے، اس وقت نوحہ کنا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا اور طرح طرح کے اپنے غم کے اظہار کرنا،
اور اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، غم کا بوجھ اتارنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کے حملے جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کفر کا کام قرار دیا ہے۔ آپ مانتے کہ دو کام میری امت کے اندر ہوں گے، کریں گے لوگ جو کفر کے کام ہوں گے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک حسب و نسب میں تان بازی کرنا، اور دوسرا کسی کے مرنے پر، کسی غم پر، ان چیزوں پر جو ہے نوح و کرا کرنا۔ تو آپ مانتے کہ یہ مسلمان کہلانے والے کام کریں گے، لیکن یہ کام کفریہ کام ہے، کافروں کے کام، مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ تعزیت کے ساتھ ساتھ جو فوت ہوا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ باپ، بھائی، ماں، کو دوسرا عزیز فوت ہوا ہے، اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اب ظاہری بات ہے وہ دنیا سے چلا گیا، اب کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے ہر کوئی کام، ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے اس کی بخشش ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے درجات بڑھ جائیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اس کے عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ تو چنانچہ یہاں پر پھر ایصال ثواب کا جذبہ، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے طرح طرح کے وہ کام کرتے ہیں کہ جو کوئی ہمیں بتا دیتا ہے، اور بلکہ بعض وہ رسم و رواج جو ہمارے ہاں چلے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، اور پھر اس موقع پر خاص طور پر کھانے بنانے، ان کو تقسیم کرنے، کھانے کھلانے، میت کے گھر میں خاص طور پر کھانوں کا بڑا اہتمام ہونا، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ رسمیں ہیں جو آئے دن اور بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے ایسی چیزیں ہوتی تھی معمولی سطح پر کہ کوئی فوتگی ہوگی، بیٹھ کے لوگ کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھ گئے افسوس کرنے کے لیے، کوئی دعا کرنے کے لیے، کوئی ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا کوئی کھانے پینے کا سلسلہ۔ اور ابھی تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے اس طرح کے موقعوں پر شاید شادیوں سے بڑھ کر اہتمام ہوتے ہیں، شادیوں سے بڑھ کر اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ اسلام ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تو اپنے تئیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ایصال ثواب کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو مرنے والے کو اس کا ثواب مل جائے گا، ایک صدقہ خیرات ہے، لیکن ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے احادیث کی روشنی میں کہ یہ کام مختلف ناموں سے جو کیے جاتے ہیں، کوئی 30واں ہے، کوئی 7واں ہے، کوئی 10واں ہے، کوئی 11واں ہے، کوئی 40واں ہے، کوئی برسی ہے، اور طرح طرح کے اس طرح کے رسم و رواج جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اسلام ان کے بارے میں کیا ہم کو تعلیمات دیتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے بھائیوں، اس طرح کی چیزوں کے اندر ہمارے ہاں، ہمارے ماحول معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے ملکوں میں، یہاں کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر بھی بہت سی چیزیں ہم ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں چونکہ پاک و ہندوستان کی جو کلچر ہے، اس میں مسلمانوں کے کلچر کے اندر بہت بڑا کلچر ہندوؤں کا، سکھوں کا، وہ بھی شامل ہوا ہے۔ اگر دیکھیں گے نا آپ تو بہت سی وہ چیزیں جو ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہیں، جو سکھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں صرف نام میں فرق ہوتا ہے، کام وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، رسم وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، صرف ناموں کا فرق ہوتا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کس کس انداز سے اس کو، اور پھر ہم اس طرح کے کام کر کے چند دن کے لیے سمجھتے ہیں کہ اب مرنے والا بخشا گیا، ہم نے پورا حق ادا کر دیا، اب اس کے بعد نہ اس کے لیے کوئی دعا ہے، نہ اس کے، بلکہ وہ یاد بھی نہیں آتا۔ حالانکہ آپ سب کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد 3 چیزیں ہیں کہ جس کا اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک کیا ہے کہ اس کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا صرف چند دن کے لیے نہیں ہے، 30 دن، 7 دن، 10 دن نہیں ہے، یہ دعا زندگی بھر ہے، یہ دعا زندگی بھر ہے، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سکھانا ہے، سمجھے نا؟ باپ فوت ہوا ہے، بیٹا پیچھے دعا کرتا ہے،
بیٹا اپنی اولادوں کو سکھاتا ہے کہ تمہارا دادا تمہارا نانا فوت جو ہوا ہے اس کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے. ان کی تربیت کرتا ہے کہ دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ دعائیں صرف چند دن کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ بھی اکثر و بیشتر صرف ایک رسم پوری کرنے کی حد تک. دل سے کہاں تک دعا نکلتی ہے؟ اچھا، مزید قرآن خوانیاں کو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فوت ہونے والا ہے اس کی قبر کی زیارت، قبروں کی زیارت کا یہ معاملہ. اس موضوع پر ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے، کس کس انداز سے ہم قبروں کی زیارت کے اس موضوع میں آ کر، یعنی قبروں پر جانا، وہاں پر کوئی پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، بلکہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہاں پر جا کر اس سے کوئی مرادیں مانگنا، حاجتیں مانگنا، کوئی نظر نیازیں پیش کرنا، سمجھے نا. اور قبروں کے طواف، مزاروں کے طواف، وہاں پر بیٹھ کر کوئی تلاوت، کوئی چلے، کوئی ذکر اذکار، کوئی ورد وظیفے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد صرف کم نہیں ہوتی بلکہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ مزاروں پر جائیں، پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو، غریبوں فقیروں بیچاروں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور وہاں پر لنگر لگے ہوں گے، سبیلیں لگی ہوں گی. کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی نہیں، وہ کسی بزرگ کے نام کی. تو ہم انشاءاللہ جانیں گے ان چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ کام کرنا کیسے ہیں، ان کی اسلام ہم کو کیا ان کے بارے میں حکم دیتا ہے یا کیا اس کے بارے میں. اور بات صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ایسی قبر مزار بھی ہیں کہ جہاں کے حج ہوتے ہیں، جہاں کے حج ہوتے ہیں باقاعدہ. آپ کو علم ہے کہ نہیں، ایک ذکری فرقہ ہے بلوچستان میں، ان کے ہاں باقاعدہ ہر سال حج ہوتا ہے. ان کے مزار ہے خاص کہ وہاں پر جا کر باقاعدہ جس طرح مسلمان بیت اللہ میں جا کر حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور کوئی عرفات مینا سارا کر، ان کے ہاں بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہم مزاروں پر، درگاہوں پر ہو رہا ہے سارا کچھ. اور بلکہ ہمارے ہاں بہشتی دروازے بھی بنے ہوئے ہیں. بہشتی دروازہ جانتے ہوں گے، وہ گیا بھی گزرے کہ نہیں گزرے؟ نہیں گزرے نہیں ہے. کہاں پر ہے ویسے؟ ہاں، پاک پتن میں، ساہیوال کے ضلع میں پاک پتن ایک شہر ہے چھوٹا. تو وہاں پر بابا فرید کو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس کے مزار پر بہشتی دروازہ باب الجنہ کے نام سے عربی میں ساتھ لکھا ہوا ہے. بہشتی دروازہ اردو میں، ساتھ ہی باب الجنہ کہ جنت کا دروازہ. اور ہر سال شاید محرم کے چند دنوں میں وہ کھلتا ہے، اور پھر لوگ دور دراز سے آتے ہیں اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. لیکن کبھی آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو کس انداز سے جوتے پڑ رہے ہوتے، ان کو ڈنڈے برس رہے ہوتے اوپر پولیس کے لوگوں کے. عجیب بات ہے کہ یہ جنت ہے کہ جس جنت میں داخل ہوتے ہوئے وہ ڈنڈے برس رہے، جوتے برس رہے ہوں. یہ کون سی جنت ہے ابھی؟ عجیب بات ہے. میں آپ کو کوئی خواب نہیں سنا رہا، یہ فردی بات ہے، یہ حقیقت ہے. تو اس طرح کے کیا کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. تو یہ قبروں کی زیارت کا سلسلہ، اسی طرح یعنی کہ یہ بدعات، یہ شرکیات، اور یہ طرح طرح کے غلط کام، غلط قسم کے رسم و رواج ایسے شروع ہوتے ہیں کہ جو جاری ہی رہتے ہیں. ابھی بھی آج کل محرم کا مہینہ ابھی خیر ختم ہو گیا، باقی ہے، کل کا دن باقی ہے. اس مہینے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1400 سال پہلے شہید ہو چکے، آج تک ان کے ماتم چل رہے ہیں، ان کی برسیاں چل رہی ہیں. اس مہینے کے اندر جو 9 گنا ماتم کا، اور اگلے مہینے میں ان کا 40واں ہوگا. یہ 1400 سال سے چل رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک سال کی بات ہے، 2 سال کی بات ہے. تو یہ سارے سلسلے کیا ہیں؟ یہ کس کا دین ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس کتاب میں یہی کچھ
پڑھیں گے دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہیں. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بدعات کہ جن بدعات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ فی دین اللہ بدعہ، کہ دین میں ہر کام، ہر نیا کام دین میں کیا ہے؟ بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ دین میں نیا کام، دنیا میں نہیں. ہاں دنیا کے کاموں کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں جو نعمتیں پیدا کی کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ ہمارے لیے. کھانے کی ہے، پینے کی ہے، رہنے سہنے کی ہے، پہننے، کوئی بھی سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کچھ بھی ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ پوچھو ذرا کہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ان زینتوں کو، ان چیزوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، کون ہے اس کو حرام کرنے والا؟ مطلب کیا کہ ساری چیزیں اصل حلال ہیں. ہاں کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر. کھانے کو جو مرضی کھاؤ لیکن چند کھانوں سے منع کر دیا. پہننے کو جو مرضی کپڑا پہنو لیکن مردوں کے لیے ریشم کو، اس طرح کی چند چیزوں کو حرام کر دیا. سمجھے نا؟ صرف امتحان کے طور پر تاکہ بندے کا پتہ بھی چلے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے نہیں کرتا. ورنہ اصل یہ ہے کہ حلال ہے. کھانے کو جس طرح کے مرضی جانور کھاؤ، سوائے چند جانور. دنیا کے حوالے سے یہ ہے، ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہو، اس مسجد کا ماحول اگر دیکھیں گے نا تو شاید ہی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. کیا آپ کی مسجد ایسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو تھی آپ کے زمانے میں ایسی تھی کیا؟ نیچے کینکر تھے، کھجوروں کے تنوں کے ستون تھے، کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت تھی. سمجھے نا؟ پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں تھیں، اور اس طرح کی روشنیاں، اس طرح کے کمکمے، یہ ساری چیزیں، یہ لائٹیں، یہ پنکھے، یہ اے سی، ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ہاں کیا خیال ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہ دنیا کی نعمتیں ہیں. یہ ساری مسجد میں لائٹ کا لگنا کوئی نیکی بذات خود عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ مائکرو فون جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کا بھی استعمال کرنا بذات خود کی عبادت نیکی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے آواز کو دور تک پہنچانے کی. جس طرح کہ چشمہ ہے میں نے پہنا ہوا ہے، اس لیے کہ تاکہ نظر کمزور ہے دور تک دیکھا جا سکے. تو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں کہ جس میں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جائز ہے، حلال ہے. ہاں سوائے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو جاننے کی ضرورت ہے. تو دنیا کے حوالے سے تو یہ، لیکن دین کے حوالے سے اللہ نے ہم کو اجازت نہیں دی کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کریں. بھائی ذرا غور سے سنیے، ہماری بہنیں بھی غور سے سنیں، کیونکہ موضوع بڑا اہم ہے کہ جنازے کے، فوتگی کے، بیماریوں کے ان معاملات کے اندر ہمارے ہاں بدعات جو پائی جاتی ہے تقریباً 90% بدعات اس موضوع پر ہیں. باقی اور بھی بدعات ہوتی ہوں گی لیکن 90% بدعات اس موضوع پر آتی ہیں. اور ہمارے ہاں کس انداز سے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے کہ دین کے معاملات کو دنیا کے معاملات کے ساتھ خلط ملط کرنا، گڑبڑ کرنا. حالانکہ دین کے معاملات اور ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے دین میں، کہ اللہ کے انہوں نے ایسے شریک بنا دیے کہ جو اللہ کے دین میں ایسی باتیں، ایسے حکم جاری کرتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کی اجازت دیتا ہے تو ہم وہ دین کا کام کریں گے، عبادت کا کام کریں گے، ورنہ کرنے کی اجازت نہیں، خود ہی کریں گے. دین کا قاعدہ کلیہ یہ ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں، دیکھو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، ہاں کیا تو کریں، نیکی ہے، عبادت ہے، کرنا چاہیے. نہیں کیا، نہیں حکم دیا، نہیں اجازت دی، تو آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو کام ہماری طرف سے نہیں ہے، جس کام کی ہم نے اجازت نہیں دی، جو کام ہم نے نہیں کیا، آپ مانتے ہیں کہ جو کام ہم نے، وہ کام کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. آدمی کتنا بھی سر مارتا رہے، کتنا بھی کھپتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، لیکن اس کی کسی چیز کا کچھ فائدہ نہیں.
بلکہ فائدے کی بجائے کیا ہے، میں بات کرنے لگا تھا بدعت کے حوالے سے کہ آپ نے بدعت کے یہی بدعت ہے کہ دین کے نام سے کوئی نیا کام کرنا جو آپ کے کام نہیں ہے، جو آپ کی سنت نہیں ہے، یہ ہے بدعت۔ اس بدعت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، کہ بدعتیں جتنی بھی ہیں وہ سبھی گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہے، ضلالہ ہے، گمراہی ہے۔ اچھا گمراہی تو پھر کیا ہے؟ چلو نیکی تو ہے نا، نیکی نہیں گمراہی ہے۔ گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کل ضلالۃ فی النار، کیا گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ ہم اپنے تئیں نیکی کر رہے ہوتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہو رہا ہے ایسا، بڑی بڑی محنتیں، بڑی بڑی ریاضتیں، مال بڑے بڑے خرچ ہونے، بڑا بڑا ٹائم لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اور بجائے جنت کو جانے کے کل ضلالۃ فی النار، جہنم کو۔ اس سے بڑھ کر بھائیو کیا بدبختی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کافر جو کھلا کافر ہے، ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ملحد، کوئی کمیونسٹ ہے، کا مطلب دنیا کی عیش و عشرت تو کر رہا ہے نا، جو چاہتا ہے کھا رہا ہے، جو چاہتا ہے پی رہا ہے، مزے اپنے اڑا رہا ہے، جو بھی ہے، سمجھا؟ اگرچہ مزے اس کے بھی نہیں ہوتے، وہ صرف ظاہر دیکھنے کو نظر آتے ہیں، اصل مزے اللہ کے دین میں ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اصل مزہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، دنیا کی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں، کم از کم دنیا کے مزے تو اس نے اڑائے نا، آخر تو جہنم کو جانا اس نے۔ لیکن بعض وہ بدبخت ہیں کہ جن کی دنیا بھی ریاضتیں، عبادتیں، بڑے چلے، بڑا کچھ، اور آخرت میں بھی جہنم کو، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو بدعات میں پڑے۔ تو ہم بات کرنے لگے تھے کہ یہ جنازے کے مسائل جو ہم شروع کرنے والے ہیں، ان 90% جو بدعات ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں ان مسائل کے اندر ہے، اور پھر ان مسائل کے اندر صرف نہیں بلکہ ایسے الجھائے ہوئے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے کہ لوگوں کو نیکی عبادت کے نام سے یہ ساری چیزیں دی ہوتی ہیں۔ میں ابھی جس سے بتایا نا کہ دین اور دنیا کے معاملات کے اندر فرق کرنے کی ضرورت ہے، کہ دین کے معاملات کے اندر ہمیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ دنیا کے معاملات میں اصل ہے کہ کھلی چھٹی ہے، اللہ نے یہ چیزیں، دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، لیکن ہمارے کیا کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کو خلط ملط کر کے۔ میں لندن میں تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک تعزیت کے لیے مجلس میں جانا پڑا، ساتھیوں نے کہا کہ فوتگی ہے، وہ دوست عزیز فوت ہوا ہے تو چلے تعزیت کے لیے۔ وہاں پر گئے تو جس طرح ہمارے ہاں تعزیت کی اس طرح کی محفل و مجلس میں چل رہا ہوتا ہے معاملہ کہ جو بھی آتا ہے بھی ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، فاتحہ کہو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ سلسلہ چل رہا وہاں پر۔ تو وہاں پر یہ سوال اٹھا کہ یہ کام جو ہو رہا ہے کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ جو کام کیا جا رہا ہے اس انداز سے، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا طریقہ نہیں پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا وہاں پر ان کے جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ طریقہ آپ کی سنت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تو آپ نے جو چشمہ لگایا ہوا یہ آپ کی سنت ہے؟ ہاں جی، اس مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ اگر یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ آپ نے جو چشمہ لگایا ہوا ہے یہ کیا آپ کی سنت ہے؟ کیا خیال ہے، کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دینا چاہیے؟ ہاں جی، کہ جو تم کر رہے ہو یہ دین کے طور پر کر رہے ہو، نیکی عبادت کے نام سے کر رہے ہو، اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے، آپ کی طرف سے دلیل چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیے ہیں تاکہ ہم کریں، اگر نہیں کیے تو نہیں کریں گے۔ لیکن یہ چشمہ کیا میں نے عبادت نیکی سمجھ کر لگایا ہے؟ یہ صرف اللہ کی نعمت ہے دنیا کی، پہلے نہیں ہوتے تھے آج کے دور میں، بلکہ کچھ کافی سالوں سے، کچھ کافی عرصے سے یہ چیز پائی جاتی ہے، اور لوگوں کو اللہ نے نعمت دی ہے کہ جس کی نظر کمزور ہوئی پہن کر اپنی اس کمزوری کو دور کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ میرا چشمہ لگانا کوئی نیکی عبادت نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ دین کو اور دنیا کو خلط ملط کر کے گڑبڑ۔ اسی ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
کہ کس کس انداز سے ہمیں الجھایا اور بہکایا جاتا ہے کہ دنیا کے معاملات کو دین کے اندر ختم مت کروا. اور یہ آج کا کام نہیں ہے، اس آپ کو امتوں سے چلا آ رہا ہے. یہود و نصارہ کے لحاظ سے تھا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں تم حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، گڑبڑ کرتے ہو. ان کے یہاں بھی ایسا کام ہوتا تھا کہ کوئی صحیح چیز اس کے ساتھ غلط چیز دونوں کو ملا دیا. بھئی اگر یہ چیز صحیح ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہے. ایک چیز صحیح ہوتی جو جس کو لوگ صحیح مانتے، اس کے ساتھ غلط چیز ملا دی کہ اگر یہ صحیح تو اس کا مطلب یہ بھی صحیح ہے. یہاں بھی اس نے کیا کیا؟ میرے چشمے کو کہاں لے آیا؟ اپنے وہ بدعات پر، اپنے رسم و رواج پر. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں. تو خیر بات کر رہے تھے کہ بھائیو یہ بڑا خطرناک موضوع ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے. بیماری کا معاملہ، موت کا معاملہ، فوتگیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں. ہر انسان کے اس سے واسطہ ہے. آج ہم کسی کو رخصت کر رہے ہیں، کسی عزیز قریب کو بھیج رہے ہیں دنیا سے، کل ہماری باری ہے. سمجھے نا؟ اور ابھی میں نے جس طرح تقریر کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ان چیزوں کو ہمیں سیکھنے سمجھنے کی کس قدر ضرورت ہے. یقین کرو میرا اپنا واقعہ، میرے اپنے ساتھ واقعہ، لندن کانفرنس میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی کی تقریر کرنے والے کانفرنس میں تھے، انہوں نے بتایا اپنا واقعہ کہ مجھے جنازے میں گیا تو نوجوان بڑے زور و شور سے رو رہا. میں نے سمجھا کہ شاید باپ کے فوت ہونے پر رو رہا ہے. تو جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا باپ کے فوت ہونے پر نہیں رو رہا، رو کس بات پر رہا ہوں کہ باپ نے مجھے پڑھا کر، ڈگریاں دلوا کر مجھے ڈاکٹر بنا دیا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ آج باپ فوت ہوا ہے تو اس کا جنازہ کیسے پڑھوں، اس کے جنازے میں دعا کیا پڑھوں. اور یہ بات صرف اس کی نہیں ہے. ہم بھی ذرا تھوڑا سا گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں یہی کچھ نظر آئے گا. ہمیں بھی اپنے آپ میں یہی کچھ نظر آئے گا. کیا دعا جنازے کا طریقہ معلوم ہے؟ کیا اس کی دعائیں یاد ہیں؟ فوت ہونے والے کو دنیا سے کیسے رخصت کرنا ہے، اس کا ہم پر کیا حق ہے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ جب علم نہیں ہے کس چیز کا تو اس کو وہ کام کریں گے کیسے بھی؟ اپنی اولادوں کو کیا ہمیں یہ سکھایا ہے؟ کل ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ان کو پتا ہو کہ مرنے والے باپ کی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر نہیں سکھایا تو وہی کچھ کریں گے جو ہمارے یہاں چل رہا ہے. چند دن کے رسم و رواج، تیجا، 7واں، 10واں، 40واں برسی، اور بس اس کے بعد باپ کہاں پر اور ہم کہاں پر. اسی بھائیو یہ بڑے مسئلے اہم ترین ہیں ہماری زندگی کے اندر بھی، فوت ہونے کے بعد بھی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. ان چیزوں کو جاننے کی ہم کو اشد ترین ضرورت ہے. اپنے آپ کی بھی تربیت کرنا، اپنے اولادوں کی، اپنے گھر والوں کی اس پر تربیت کرنا. تو خیر اس موضوع کو ہم جاننا چاہیں گے تھوڑا تفصیل کے ساتھ کہ اس طرح کی چیزیں، یہ شرک و بدعت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ کیسا خطرناک جرم ہے، کتنا خطرناک جرم ہے کہ جس کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے وہ نیکی نہیں بلکہ برائی ہے. بلکہ برائی بھی عام برائی نہیں ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، محدث بھی تھے، حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے، فقیہ بھی تھے بہت بڑے، اپنے وقت کے امام تھے. فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس قدر عام گناہ نہیں جس قدر اس کو بدعات پسند ہے. چوری کر رہا، واقعی جرم ہے چوری کرنا. زانی زنا کر رہا ہے، واقعی جرم ہے زنا کرنا. شراب پینا جرم ہے، سود کھانا واقعی بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن شیطان کو ان گناہوں کا معاملہ اس کو اتنا پسند نہیں کہ چوری کرنے والے کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو. اس کو واضح نصیحت نہ بھی کرے نا، اس کے اندر ضمیر ہی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا کام غلط ہے. سمجھے نا؟ کوئی جو کسی پر ظلم زیادتی کر رہا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک حص ضمیر موجود ہے کہ جو اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا کام غلط ہے. وہ آج نہیں کل کسی وقت چھوڑ دے گا. لیکن بدعت کرنے والا اس کا کیا ہے کہ اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہے، عبادت سمجھ کر رہا ہے. چھوڑنا تو دور کی بات، بلکہ اس کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ہوتا ہے ایسے کہ لوگ شرک و بدعات میں پڑے ہوئے کس قدر اپنے اس شرک و بدعات کی خاطر مال جان ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے وجہ کیا ہے کہ ان کو سمجھتا ہے کہ میرا دین ہے، یہی نیکی ہے، یہی عبادت ہے، اسی کو جنت کا راستہ سمجھتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں سفیان ثوری کہ جس قدر شیطان کو بدعات پسند ہے اس قدر عام گناہ نہیں.
حالانکہ بدعات کا جرم جو ہے عام گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے. بدعات کا جرم عام گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے. چوری کرنے والا واقعی ہی چوری کرنا بڑا گناہ کر رہا ہے، شراب پینے والا بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ صرف گناہ ہے. جیسے کہ کسی ملک کا کوئی قانون ہے، ایک آدمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، سمجھے نا، کوئی جرم کرتا ہے، اس کا جرم ہے، اس کو ممکن ہے کوئی سزا ملے، کوئی جرمانہ ہو جائے، کوئی جیل ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے. لیکن ایک آدمی ہے کہ جو ملک کے قانون کے خلاف دوسرا قانون کھڑا کرتا ہے، ملک کے نظام کے خلاف کوئی دوسرا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ باغی، سرکش، باغی کہتے ہیں. اور باغی کی سزا کیا کسی چور کی سزا ہوتی ہے؟ نہیں، چور کی سزا اور ہے، وہ چور ہے، صرف معمولی اپنی ذات کی حد تک جرم کیا ہے. باغی جو پورے ملک کا معاملہ نظام تباہ کرنا چاہتا ہے. تو بھائیو، بدعات یہی ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی شریعت کے خلاف کو اور دین کھڑا کرنا اور کو شریعت کھڑی کرنا، یہ ہے بغاوت، یہ ہے سرکشی. تو جس طرح ہم ملک کے بغاوت کو سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، تو کیا چیز جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف بغاوت ہو؟ یہ ہے بھائیو شرک، یہ ہے بدعت. اس لیے ہمیں اس معاملے کی سنگینی کو جاننے کی ضرورت ہے. اسی کی سنگینی کے حوالے سے چند آیتیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. کہ شرک کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. شرک کتنا کہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ کہ اگر آدمی توبہ کر لے. ہاں، توبہ کر لے تو کتنے بڑے جرم کیوں نہ ہو. صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام اکثر و بیشتر صحابہ پہلے کون تھے؟ شرک میں تھے، بتوں کے پجاری تھے. اللہ نے پھر ہدایت دی، آپ سر ان کی دعوت پھیلی، اسلام میں داخل ہوئے، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کو دنیا کے رہنما بنا دیا، ان کو دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا قیامت تک کے لیے. تو سچی توبہ انسان کو ہر چیز کو مٹا دیتی ہے، لیکن بغیر توبہ کے مر گیا شرک کرنے والا تو اللہ کے اس کی بخشش نہیں. ہاں، شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہیں، چوری ہے، زنا ہے، بدکاریاں، کچھ بھی ہے، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے، چاہے تو اپنے عدل سے اس کو سزا دے، جہنم میں ڈال دے، چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف بھی کر دے. لیکن شرک کا معاملہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا کہ اس کی معافی نہیں ہے، بلکہ شرک وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شرک کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے. یہ تو آپ کو خطاب ہے. اس سے پہلے اللہ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 رسولوں کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی رسول بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے. ایک آدمی زندگی بھر نمازیں، روزے، بڑی عبادت، بڑا کچھ، 70 سال کا ہو کر اس نے کوئی شرک کا کام کر دیا، جو بڑا شرک ہے، جس کو ہم آگے پڑھیں گے کس کس کے انداز سے شرک ہوتا ہے. 70 سال کی عمر میں پہنچ کر اس نے کوئی بڑا شرک کا کام کر دیا اور فوت ہو گیا بغیر توبہ کیے. اس کی زندگی بھر کی عبادتوں پر پانی پھر گیا، برباد ہو گیا. اتنا یہ خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک جرم. تو حتیٰ کہ مشرک وہ مجرم ہے، ہم تو اس سارے ثواب کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا کون ہے، اس کا حال کیا تھا، توحید پر تھا یا شرک پر تھا، نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، اس کا حال کیا تھا. مشرک وہ مجرم ہے کہ جس کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جرم ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ ملک کا کوئی باغی، بغاوت کرنے والا، چور ہے، کوئی اور ملک کے خلاف قانون کی خلاف ورزی کرنے والا، تو سفارش کر دیتا بھی اس سے غلطی ہوگی، چھوڑو یار، معاف کر دو. اس کی سفارش کرنے کا کوئی نہ کوئی رستہ ہوتا ہے. لیکن ملک کا باغی، اس کی سفارش کرنے والا،
اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے، تو بھی آ، اس کی سفارش کر رہا ہے، اس کا مطلب تو بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ہاں بھی بھائیوں یہی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو معاف کرنے کو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کی، نیک بندوں کی، ولیوں بزرگوں کی سفارشوں سے بھی ان کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک اس کے لیے سفارش بھی نہیں، اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو آپ کی سفارش حاصل ہوگی؟ قیامت کے دن کون وہ خوش قسمت ہے جس کی آپ سفارش کریں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ ہاں، یہ ہے سفارش کی شرط۔ شرک کیا ہے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ بغاوت کا جرم ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ سفارش کرنا تو دور کی بات، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے میرے سامنے، اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے بخشش کی، چاہے اس کا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، باپ بھی کیوں نہ فوت ہو گیا، شرک پر مرا ہے، اس کے لیے جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سارے ثواب کرنا تو بعد کی باتیں ہیں، ہم پڑھیں گے وہ حدیث۔ ایک صحابی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے باپ نے نظر مانی تھی اونٹ ذبح کرنے کی، لیکن مر گیا، نہیں ذبح کیا، تو میں اس کی طرف سے کروں؟ تو آپ کو پتا تھا کہ اس کا باپ شرک پر مرا ہے، آپ میں کہ اگر تیرا باپ توحید پر، ایمان پر مرتا تو اس کی طرف سے یہ کام کرتا تو اس کو فائدہ ہو جاتا، لیکن وہ شرک پر مرا ہے، اس کے لیے اس کام کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے ثواب بھی کرتے ہوئے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ ثواب اس کو پہنچنے کا کوئی رستہ بھی ہے یا نہیں، سمجھے نا؟ دعا بھی کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا کہ اگر مشرک ہے اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنا۔ اور جنازہ کیا ہوتا ہے؟ جنازہ بخشش کی دعا ہے، جنازہ بخشش کی دعا ہے، ہم اس کو سمجھیں گے بخشش ہے۔ جنازہ بھی پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد پھر سے دعا کرو گے، جنازے میں کیا کیا آپ نے؟ دعا ہی تو اس کے لیے کی ہے، اکیلے نہیں کی، پورے لوگوں نے کی ہے، لیکن سمجھتے نہیں کہ دعا کی ہم نے۔ اس لیے ہم چاہیں گے انشاءاللہ اس کتاب میں ان چیزوں کو سمجھنا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے، اور مرنے والے کے لیے ہم دو دعائیں جو کرتے ہیں وہ دعائیں کیا ہے، سنت اس میں دعاؤں کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو علی کل حال اس میں کئی حدیثیں اور آیتیں آتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اگرچہ تم کو قتل بھی کر دیا جائے، جلا بھی دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یعنی حالانکہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس میں آدمی کو اس طرح کی حالت میں کام چھوڑنے کی، نیکی عبادت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے بھئی روزے کی آدمی ہے، آپ روزہ توڑو ورنہ تمہیں قتل کرتا ہوں، کھاؤ پیو، مشکل نہیں ہے، آپ کو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کیا خیال ہے؟ ایک آدمی آپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اب یہ کھانا کھاؤ ورنہ تمہیں قتل کرتا ہوں، آپ نے اٹھا کے کھا لیا تاکہ تلوار سے بچ جائے، آپ کو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجبوری کی حالت میں کیا ہے۔ لیکن شرک کے حوالے سے آپ مانتے ہیں کہ اگرچہ تم کو قتل بھی کر دیا تو شرک نہیں کرنا۔ اور ہم پڑھیں گے وہ حدیث کہ دو آدمی جا رہے تھے، کسی بت کے پاس سے گزرے، بت کے مجاوروں نے اس کو کہا بھی اس کے لیے کو پیش کرو، اس کے لیے کچھ چڑھاوا دو، کوئی نذرانہ دو۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی میں دو، انہوں نے کہا کہ اچھا مکھی مار کے چڑھا دو، اسے مکھی مار کے چڑھا دی، چھوڑ دیا اس کو۔ آپ مائیں کہ مکھی مار کے چڑھا تو دی، جان تو بچ گئی، لیکن دخل النار، جہنم میں چلا گیا۔ یہ ہے بھائیوں کہ مکھی چڑھانے والا بت کے اوپر، غیر اللہ پر، جہنم میں چلا گیا۔ ہمارے ہاں بکرے پال پال کر، گائیں پال پال کر جو غیر اللہ کے نام کے دیے جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ تو علی کل حال یہ بڑا ہی خطرناک موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کتاب کے اندر اس موضوع پر جو ہم شروع کرنے والے ہیں اس میں ہم یہی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکہ کی دعوت اسی کام کے لیے تھی. مکہ کی زندگی میں آپ کی نبوت کے 13 سال، اس میں نماز صرف آخری سالوں میں جا کر فرض ہوئی. اس سے پہلے نماز بھی نہیں تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی دوسرا چیز. صرف کس چیز کی تربیت تھی؟ اسی توحید کی، اسی عقیدے کی. کہ جس توحید عقیدے کا آج ہمارے ہاں جنازہ نکلا ہوا، جنازے کے مسائل پڑھنے لگے نا، اس کا جنازہ نکلا ہوا. پتہ نہیں توحید ہوتی کیا ہے، شرک ہوتا کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس میں یہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ کے ہاں جب تک عبادت خالص ہو کر نہ کی جائے، ایمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے آدمی اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، اللہ کے ہاں یہ ایمان ہے یا نہیں، یہ کفر ہے. مکہ کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، بیت اللہ کے طواف کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، قربانیاں کرتے تھے. آج ہم مکہ جاتے ہیں، مکہ جانے کے لیے اب آپ کو ٹھیک ٹھاک خرچہ کرنا پڑتا ہے. مکہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے خرچے سب سے زیادہ، اتنا آنے جانے کا خرچہ نہیں ہوتا جتنا وہاں مکہ رہنے کا خرچہ ہوتا. آج کل بڑے بڑے مہنگے ترین ہوٹل، کھانوں کی کیا قیمتیں ہیں وہاں پر. یقین کریں بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اسلام سے پہلے جاہلیت میں جب لوگ شرک پر، کفر پر تھے، اس وقت وہ مکہ جاتا تھا، اس کو کسی ہوٹل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مکہ والوں کے گھر ان کے ہوٹل ہوتے تھے، ان کے رہنے کی جگہ ہوتی تھی. مکہ کے لوگ ان حاجیوں کو، ان آنے والوں کو اپنے گھر میں ٹھہرانا اپنی سعادت سمجھتے تھے. ان کو کسی ریسٹورنٹ جا کے وہاں سے کھانے خریدنے نہیں پڑتے تھے. مکہ والے ان کو کھانے کھلانے میں اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور بلکہ ایک دوسرے سے ان کا کمپٹیشن ہوتا تھا آگے بڑھنے کا کہ کون یہ کام زیادہ کرتا ہے. سمجھے نا؟ یہ تھے ان کے کام. کن کے لیے؟ اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے. اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہوگی. لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ شرک تھا. اللہ سے دعائیں کرتے تھے لیکن اوروں سے بھی. اللہ کے لیے بھی قربانیاں کرتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی نظر نیازیں، چڑھاوے، سارا کچھ چلتا تھا. یہ شرک تھا ان کا، جس وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے ایمان کے اندر شرک، بلکہ کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو. دو ٹوک طور پر کافر کہا. یہاں پر بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے کہ مکہ کا رہائشی، دنیا کی افضل ترین، مقدس ترین جگہ، اور ہے بھی کون؟ قریشی. دنیا کے لوگوں میں، دنیا کے قبیلوں خاندانوں میں سب سے اونچا. اور قریش میں بھی کون؟ ہاشمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. ابو لہب کون تھا؟ ہاشمی تھا نا. ابو طالب کون تھے؟ ہاشمی تھے نا. ہاشمی، مکی، قریشی، ہاشمی. لیکن شرک کر کے کہاں گیا؟ جہنم. اور اگر کوئی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا، کسی اور دنیا کے ملک کا، نہ قریشی، ہاشمی، نہ کوئی دور، وہ اگر شرک کرے وہ کہاں جائے گا؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان وہی قابل قبول ہے کہ جو اس کے لیے خالص ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ایمان کے ساتھ کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے لیے امن و امان ہے. اسی طرح بھائیوں ضرورت ہے انسان کو اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی، اس کے خلاف شرک کو ختم کرنے کی. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا عمل تھا. مکہ میں رہتے ہوئے کافروں کی طرف سے تکلیفیں، اذیتیں، سارا کوئی برداشت کیا، لیکن توحید کی دعوت دی، شرک کا رد کیا. کھلے طور پر، صاف طور پر کافروں کو کہا کہ تمہارا دین غلط ہے، تمہارے آباء اجداد کا یہ دین شرک کا دین ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے. ڈنکے کی چوٹ پر ان کو کہا. اور اس وقت تک صرف کہتے رہے کیونکہ اب یہ ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی. لیکن جب اللہ نے طاقت دی، مکہ فتح کیا، تو کیا ہوا؟ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے. مکہ فتح ہونے کے ساتھ ہی آپ نے جو بڑے بڑے بت تھے، جو بڑے بڑے غیر اللہ جہاں پر پوجا جاتا تھا، آپ نے صحابہ کو بھیجا ادھر اور انہیں جا کر وہ بتوں کو توڑا.
उन शिर्क के अड्डों को तबाह किया। वो लात, मनात, हुबल, जिसके आप नाम सुनते हो, बड़े बड़े काफरों के बुत और काफरों के वो इबादत खाने, उन सभी को आपने जैसे ही मक्का फतह किया, अल्लाह ने हाथ में कुव्वत ताकत दी, सबसे पहले ये काम किया कि शिर्क के इन अड्डों को, शिर्क के इन जगहों को बर्बाद किया, जिससे क्या पता चलता है कि मुसलमान कौन होता है। और यही हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हर मुसलमान का ज़िंदगी का मकसद है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा है सच्चा दीन देकर और हदायत देकर, ताकि इस दीन को, इस हदायत को, इस तौहीद को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब कर दे। तो भाइयों, ज़रूरत है हमको इस सही अकीदे को समझने की, इस सच्चे दीन को सीखने जानने की, ताकि हम इसको सीख समझ कर इस पर अमल पैरा हो सकें और ख़ुद भी इन शिर्क व बिदात से बच सकें और अपने माहौल माशरों को भी इससे निकाल सकें, अपने घरों के भी इस्लाह कर सकें। और घरों की इस्लाह का मौजूद थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा कि आज देखिए भाइयों, हम में से किसी को अल्लाह ने यहाँ पर आकर, खुसूसन इन मुल्कों में आकर, कोई तौहीद की, अकीदे की समझ दी, सुन्नत की समझ दी, कोई इस पर आए, लेकिन हमारे घरों का हाल क्या है? हमारे मुल्कों में पीछे हमारे बूढ़े माँ बाप, बहन भाई, ख़ानदान, रिश्तेदार, वो किस हालत में हैं? उनके क्या अकीदे हैं? उनका क्या मामला है? हाँ, वैसे तो हम उनकी बड़ी खिदमत करते हैं, माली तौर पर जो उनकी ज़रूरियात होती है उनको भेजते हैं, उनकी हर, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि उनका दीन के तौर पर क्या हाल है? कल उनकी जब मौत आएगी तो किस अकीदे पर मर रहे हैं? मरने के बाद उनका अंजाम क्या होगा? तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी हमको खुद समझ बूझ हासिल करने के साथ साथ इसके आगे दावत तो देने की ज़रूरत है। तो ये वो काम है कि जो हम सभी के करने की ज़रूरत है। तो इस किताब के अंदर हम जानेंगे कि इस मौजू पर हमारे यहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या बिदात है, क्या क्या शिर्क के अंदाज है, क्या क्या गलत किस्म के रस्म व रिवाज हमारे यहाँ चल रहे हैं, और उसके मद्दे मुकाबले इस्लाम की तालीमात हमको क्या है, हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह मुख्तसर सा कोर्स है, तो जिसमें हम इंशाअल्लाह इन चीज़ों को मालूम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मौजू को अच्छे अंदाज से समझने की, लेने की, हासिल करने की तौफीक दे, और खुद तौफीक यानी इसको समझ सीख कर इस पर अमल पैरा होने की, और आगे भी इसकी दावत देने की तौफीक दे। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।